اور اگر کہنا چاہیے کہ اگر غریب ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ ہم کو امیر بنا دے، ہم کو پیسے والا بنا دے، صاحب حیثیت بنا دے، کوئی کاروبار ہم کو مل جائے، کوئی نوکری مل جائے، کوئی اچھی ملازمت مل جائے، ہم تمنگر ہو جائیں، مالدار ہو جائیں، یہ دعا ہوتی ہے۔ یعنی ہر غریب مالدار ہونے کی دعا کرتا ہے، ہر مریض صحت یاب ہونے کی دعا کرتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو، موت سے دور بھاگتا ہے اور زیادہ لمبی زندگی ہو جائے۔ تو جابر نے کیا غلط جواب دیا؟ جابر نے بہترین جواب دیا۔ کیا کہا کہ میں موت کو زندگی سے بہتر سمجھتا ہوں، میں بیماری کو صحت سے بہتر سمجھتا ہوں، اور میں فقیری کو امیری سے بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ کیوں کہا امام نے؟ یہ امام نے اس لیے کہا یہ جابر نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ کہنا چاہیے کہ جب انسان فقیر ہوتا ہے یا پیسہ نہیں ہوتا تو اسے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اب تو پیسہ ہے، اب تو دولت ہے، اب تو ساری چیزیں میرے پاس ہیں، پھر دنیا حاوی ہو جاتی ہے، اور کہنا چاہیے کہ وہ تصور کا غربت کے بعد اللہ والا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان صحت مند ہوتا ہے اللہ کو یا تو یاد نہیں کرتا یا کم یاد کرتا ہے، اور جہاں بیمار ہوا اس کو 4 دن بخار رہا، اب یہ ڈر ہوتا پتہ نہیں موت نہ آ جائے، پتہ نہیں کیا بیماری لگ گئی، میں معلوم کی بیماری کا میں شکار ہو گیا، اب مسلح بچھاتا ہے، اب پالنے والے صحت دے دے، پالنے والے بیماری سے نجات دے دے۔ تو جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جب انسان غریب ہوتا ہے تو مالدار ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اور تیسری بات کیا کہی کہ جب ہر انسان جو ہے، میں جو ہوں موت کو زندگی سے بہتر سمجھتا ہوں، حالات کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے پورے عمر عطا فرما، مجھے عمر طولانی عطا فرما، میری عمر میں اضافہ فرما، ہم سب کا لے کر نکلتے ہیں تاکہ ہماری بلائیں ٹل جائیں، یہی تو ہے نا۔ تو یہ بتائیے کہ جابر نے کیا غلط جواب دیا؟ کوئی ایسا جواب نہیں دیا جو غلط ہو۔ جابر نے 6 اماموں کی صحبت سے جو حاصل کیا تھا اس کا نچوڑ پیش کر دیا کہ میں موت کو زندگی سے بہتر سمجھتا ہوں، میں بیماری کو صحت سے بہتر سمجھتا ہوں، میں غربت کو امیری سے بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن جواب دے دیا۔ امام کیا کہتے ہیں کہ اے جابر یہ میں کیا ہے؟ اے جابر یہ میں کیا ہے؟ میں تو انانیت کی علامت ہے، میں تو ایگو کی علامت ہے، یہ میں کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اب جیسے یہ کہا یہ میں، اس کا مطلب یہ جابر گھبرا گئے کہ جو میں نے جواب دیا ہے تو میرا جواب امام کو پسند نہیں آیا، یہ میں کیا؟ تو اب جابر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ مولا آپ بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ یعنی جابر نے ثابت کر دیا کہ میں صحابی ہوں، صحابی کا علم اور ہوتا ہے، امام کا علم اور ہوتا ہے۔ جو میں نے جواب دیا اپنے علم کی بنیاد پر دیا، اور جو امام علم جواب دیں گے اس سے میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ صلوات محمد بس جیسے یہ کہا تو امام کا کہ یہ میں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہم۔ اب دیکھیے میں نہیں، ہم نہ بیماری کو بہتر سمجھتے ہیں، نہ صحت کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم نہ غربت کو بہتر سمجھتے ہیں، نہ دولت مندی کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم نہ موت کو بہتر سمجھتے ہیں، نہ زندگی کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو بہتر سمجھتے ہیں جس کو اللہ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے معرفت میں ڈوبا ہوا جواب۔ یعنی پھر کہہ رہا ہوں کہ جو جابر کا جواب تھا وہ اپنی جگہ صحیح تھا، جابر نے جواب غلط نہیں دیا، لیکن جو ان کا معرفت کا پیمانہ تھا اس بنیاد پر انہوں نے جواب دیا، لیکن اس جواب میں تصحیح کر کے اس کو کریکٹ کر کے صحیح کر کے امام نے بتا دیا کہ دیکھو اگر معرفت کی منزل اور بلند ہوتی تو یہ نہ کہتے کہ میں بیماری کو صحت سے بہتر سمجھتا ہوں، بلکہ جو اللہ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے ہم اسی کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ صلوات پر محمد۔ آئیے بچیدان محترم، جابر کا ایک خواب بھی سماعت فرما دیجیے۔ اور یہ جو جابر کا خواب کب دیکھا؟ جابر کا خواب کب دیکھا؟ جب سرکار دو عالم حیات تھی،
اور یہ خواب جابر نے سرکار سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے اور یہ جو خواب ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور جو جابر نے خواب دیکھا اور سرکار نے جو اس کی تعبیر بیان کی یہ وہ حالات ہیں کہ جو اس وقت ہوں گے جب امام کا ظہور قریب ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب امام کا ظہور، امام کے ظہور کی علامتوں میں سے یہ علامتیں ہیں، ان علامتوں کو جابر نے خواب میں دیکھا۔ جابر کو خواب نہیں ہے کہ یا رسول اللہ میں رات کو سویا، جب میں بستر پر سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت تالاب ہے، دور مجھ سے دور ہے، بہت خوبصورت حسین و جمیل، اتنا عمدہ تالاب، بس طبیعت چاہتی تھی دوڑ کر تالاب کے پاس پہنچ جاؤ۔ بہت ہی اچھا تالاب تھا، بڑا حسین تھا، بڑا جمیل تھا، اور طبیعت چاہتی تھی فوراً یہاں سے بھاگو، دوڑ کر تالاب کے پاس پہنچ جاؤ۔ یا رسول اللہ جیسے ہی میں تالاب کے پاس پہنچا تو اس میں تو بدبو اٹھ رہی تھی، اس میں تو تعفن اٹھ رہا تھا۔ اچھا تھا دور سے دیکھنے میں اچھا تھا، اور قریب جانے کے بعد میں ایسا تعفن، ایسی بدبو تھی کہ اب طبیعت چاہتی تھی یہاں سے دور بھاگو تاکہ اس بدبو سے نجات مل جائے۔ خواب ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سرکار خواب میں دوسرا سین بدلا، یہ پہلا سین تھا، دوسرا سین بدلا اور وہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک کپڑا لٹک رہا تھا، اور جو کپڑا آسمان سے لٹک رہا تھا تو وہاں سے آواز آ رہی تھی پورا لے لو، مکمل لے لو، تمام کا تمام لے لو، سارے کا سارا لے لو۔ لیکن لوگ کیا کر رہے تھے، قینچی اور چاقو اور چھری لا کر اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے کاٹ کر لے رہے۔ مطلب میں پہنچا تو میں نے دیکھا میرا کرتا پاجامہ 4 میٹر میں ہونے کا، میں نے کھینچا 4 میٹر کپڑا آیا، میں نے قینچی سے کاٹا، میں نے اس سے پار رکھ لیا۔ کوئی آیا 2 میٹر لے گیا، کوئی آیا 6 میٹر لے گیا۔ تو کیا بتایا خواب میں نے دیکھا کہ آسمان سے کپڑا لٹک رہا ہے اور وہاں سے آواز آ رہی ہے پورا لے لو، یعنی دینے والا کہہ رہا پورا لے لو، مکمل لے لو، سارا لے لو، اور یہ پورا نہیں لے رہے، اپنی مرضی کے مطابق میرا پینٹ کتنے میں ہوگا، میری ٹی شرٹ کتنے میں ہوگی، میری شلوار قمیض کتنے میں ہوگی، میں بتا دے رہا ہوں، اپنے حساب سے کاٹ کر لے جا رہے۔ یہ دوسرا منظر تھا خواب کا۔ اور تیسرا منظر آیا اس خواب میں کہ میں نے دیکھا کہ 2 کنویں ہیں، ایک کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے، ایک کنواں پانی سے خالی ہے، ایک لہیم شہیم شخص ہے، اس کے ہاتھ میں ڈول ہے، بالٹی ہے، وہ جو پانی والا کنواں ہے اس میں بالٹی ڈالتا ہے، پانی نکالتا ہے اور خالی کنویں میں ڈالتا رہتا ہے، اور وہ بہت دیر سے ڈال رہا ہے، لیکن اس کے پانی ڈالنے سے نہ پانی والے کنویں کا پانی کم ہوتا ہے اور جو خالی کنواں ہے اس میں پانی نظر بھی نہیں آتا، یعنی پانی ڈال رہا ہے اس کا کم نہیں ہوتا اور اس کنویں میں آتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آخری منظر دیکھا اپنے خواب کا، چوتھا سین، وہ یہ تھا کہ کچھ ایسی گائے تھی جو بہت تندرست تھی، بہت سربے تھی، بہت صحت مند تھی، ان کے تھن بڑے بڑے تھے، ان کے تھنوں کے اندر دودھ بھرا ہوا تھا، اور کچھ ایسی گائیں تھی جو سوکھی تھی، بہت بیمار سی تھی، دبلی تھی، بہت کمزور تھی، ان کے تھن بالکل کے نتیجے پیٹ سے لگے ہوئے تھے، اور لوگ دودھ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ جو تندرست گائیں تھی، جو صحت مند گائیں تھی، جن کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا، وہ ان سے دودھ نہیں لے رہے تھے۔ جو کمزور لاغر اور بہت ہی کہنا چاہیے پتلی دبلی کی گائے تھی، جن کے تھن سمٹے ہوئے تھے، ان سے دودھ لے رہے تھے، اور وہ جب دودھ نکالتے تھے تو دودھ کی جگہ خون نکل رہا تھا۔ یہ 4 سین ہیں اس خواب کے، یہ جابر نے دیکھے۔ اب سنیے امام کا سرکار کا تعبیر۔ جب سرکار نے پورا خواب سن لیا تو سرکار کہتے ہیں کہ جابر تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، اب یہ وہ علامتیں ہیں جو آخری امام کے ظہور سے پہلے کی علامتیں ہوں گی، بتاتے ہیں سرکار تم نے آخری زمانہ دیکھا، جابر تم نے آخری زمانہ دیکھا جو ہمارے آخری بیٹے کا زمانہ ہوگا ظہور سے پہلے کا۔ اور جو تم نے پہلی بات دیکھی، کیا دیکھی؟ پہلی بات یہ دیکھی
کہ خوبصورت تالاب ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ اتنا پرکشش ہے، اتنا حسین و جمیل ہے کہ دوڑ کر تالاب کے پاس پہنچ جاؤ، اور جب تم دوڑ کر گئے تو اپنا پانی جو تھا وہ اس میں تاثر اٹھ رہا تھا، بدبو اٹھ رہی تھی، تو وہاں سے بھاگے۔ بولا یہ آخری زمانے کے علماء ہوں گے، سمجھ کر آخری زمانے کے علماء ہوں گے، ان کے اتنے بہترین لباس ہوں گے، آپ دیکھتے ہیں برابر ابا ہوگی، قبا ہوگی، بہترین امامہ ہوگا، ہاتھ میں بہت موٹی انگوٹھی ہوگی، بہت زبردست قسم کی ہتھکڑی ہوگی، اور دیکھنے کے بعد ان علماء کو بس یہ لگے گا کہ کتنے کہنا چاہیے کہ یہ مولا والے ہیں، اللہ والے ہیں، بس یہ طبیعت چاہیے کہ ان علماء کی خدمت میں کریں۔ یہ آخری زمانے کے علماء ہوں گے جو دیکھنے میں بڑے خوبصورت، حسین، جمیل اور کہنا چاہیے دلکش نظر آئیں گے، اور جب تم ان کے قریب جاؤ گے اور ان کے عمل کو دیکھو گے تو پھر تم وہاں سے بھاگو گے، تم کو وہاں پر جو ہے بدبو محسوس ہوگی۔ آپ کی جو رات والی بات تھی وہ میں نے رات کو مجلس میں بیان کر دی، کیا بات جو ہے وہ تو تم ان علماء کے قریب جاؤ گے یہ سوچ کر کے کتنے حسین ہیں، جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، چہرہ نورانی ہے، لیکن جب قریب جاؤ گے ان کا کردار دیکھو گے، ان کا اخلاق دیکھو گے، ان کا لین دین دیکھو گے، ان کے معاملات دیکھو گے تو پھر ان سے بھاگو گے۔ یہ لوگ تو رہنے قابل نہیں ہیں، ان سے اچھے تو ہم ہیں، ان سے بہتر تو ہمارا کردار ہے۔ تو یہ تو تمہارے پہلے سین کا جنرل کی تعبیر ہے۔ دوسرا سین تم نے دیکھا کہ آسمان سے کپڑا لٹک رہا ہے اور وہ آواز آ رہی ہے پورا لے لو، سارا لے لو، تمام لے لو، مکمل لے لو، لیکن لوگ مکمل نہیں لے رہے، کاٹ کاٹ کے لے جانے ہیں۔ تو یہ آخری زمانے کے لوگ ہوں گے، یہ جو کپڑا ہے یہ ہے دین، وہاں سے آواز آ رہی ہے پورا دین لے لو، تمام دین لے لو، مکمل دین لے لو، لیکن لوگ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے کپڑا کاٹ کے لے جائیں گے، یعنی ہمارا دین یہ ہے، ہمارا دین یہ ہے، ہمارا دین یہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، اس کے دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، اصل ہے یہ دین۔ اور اللہ کے ہاتھ پورا لے لو، پورا دین لو گے تبھی فائدہ ہوگا، لیکن لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہمیں پورے سے فائدہ نہیں ہے، جس کا ہمیں ضرورت ہے اس کا کاٹ لیں، بس وہ کاٹ کاٹ کر لے جائیں گے۔ یہ اس زمانے کے لوگ ہوں گے تو اس طریقے سے فرقوں کے اندر، مذاہب کے اندر بکھرے ہوئے ہوں گے اور اپنا اپنے حصے کا دین کو لے کر اس پر عمل کر رہے ہوں گے۔ تیسرا جو تم نے سین دیکھا کہ دو کنویں ہیں، ایک کنواں پانی سے بھرا ہے، ایک خالی ہے، ایک رحیم شہیم آدمی بیچ میں کھڑا ہے، پانی کی بالٹی ہے، پانی والے کنویں سے وہ پانی نکالتا ہے، خالی کنویں میں ڈالتا ہے۔ بولا یہ جو رحیم شہیم آدمی ہے یہ ہے ملک الموت، اور یہ جو کنواں بھرا ہوا ہے پانی سے یہ ہے دنیا، اور جو خالی ہے یہ ہے عالم برزخ، جہاں انسان مرنے کے بعد میں جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ پانی جو نکال رہا ہے دنیا والے کنویں سے نکال رہا ہے، اور اس میں جب لیکن دنیا والے کنویں سے پانی نکالنے کے بعد بھی پانی کم نہیں ہو رہا، یعنی جتنے لوگ ہیں برابر اتنے پیدا ہو رہے ہیں تو اس پانی میں کمی نہیں آ رہی، اور باقاعدہ جب یہ اس میں ڈالتا ہے تو اتنے لوگ مر رہے ہیں، روزانہ مر رہے، حادثاتی موتیں ہو رہی ہیں کہ اس میں جو خالی کنواں ہے اس میں وہ پانی ڈالتا ہے لیکن اس میں پانی نظر نہیں آتا، یعنی کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کہنا چاہیے کہ دنیا کم نہیں ہو رہی اور عالم میں برزخ بڑھ نہیں رہا۔ اور اس کے بعد والا فرماتے ہیں کہ تم نے جو آخری چیز دیکھا کہ کچھ گائے ایسی ہیں جو بہت طاقتور ہیں، بہت صحت مند ہیں، بہت موٹی ہیں، بڑے بڑے تھن ہیں، دودھ بھرا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی گائیں ہیں کہ جو بہت کمزور ہیں، جن کے جسم جو ہے وہ کمر سے لگے ہوئے ہیں، ان کے تھنوں میں کچھ بھی نظر نہیں آتا دیکھنے میں، اور لوگ موٹی گایوں کو چھوڑ کر، دودھ سے بھرے ہوئے تھنوں والی گایوں کو چھوڑ کر ان گایوں کا دودھ لینے کے لیے آئیں گے، اور جب وہ دودھ نکالنے کی کوشش کریں گے تو دودھ کی جگہ اس میں خون آئے گا۔ بولا یہ آخری زمانے کے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ موٹی گائے ہیں، صحت مند گائے ہیں، یہ مالدار لوگ ہیں، اور جو کمزور گائے ہیں یہ غریب لوگ ہیں، یعنی امیر جو ہیں وہ کمزوروں کو دبائیں گے، ان کا خون نچوڑنے کی کوشش کریں گے، یعنی امیر اور امیر ہوتا چلا جائے گا، غریب اور غریب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ پورے پاک کی
ताबीर बयान की, यानी बता दिया कि आखिरी ज़माने में ऐसे लोग होंगे कि जो कहना चाहिए कि अमीरों को छोड़कर गरीबों का खून पूछे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये जनाब जाबिर है जिनका मेयार इतना बुलंद है कि अगर ख्वाब भी देखते हैं तो उस ख्वाब की ताबीर भी सरकारी दो आलम देते हैं और बताते हैं कि हमारे आखिरी फर्जन का ज़माना ऐसा होगा। खुद इसी ज़माने के लिए लिखा हुआ है कि जो सेहतमंद लोग होंगे, जो सेहतमंद लोग होंगे वो बीमारों की तीमारदारी के लिए जाएंगे। क्या मतलब? सेहतमंद लोग, जो सेहतमंद लोग हैं उनकी तीमारदारी को बीमार लोग आएंगे। मतलब मैं सेहतमंद हूँ और बीमार लोग मेरी इयादत के लिए आएंगे, मेरा हाथ पूछने के लिए आएंगे। होना क्या चाहिए कि मैं सेहतमंद हूँ और मेरा कोई भाई और अजीज और रिश्तेदार और मेरा कोई मोहल्ले वाला बीमार है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने उस भाई की हैसियत देने जाऊँ, सेहत पूछने जाऊँ। लेकिन इमाम के ज़हूर का ज़माना वो होगा कि बाकायदा बीमार लोग सेहतमंदों की इयादत के लिए जाएंगे। अब ये सुनिए, सेहतमंद कौन है और बीमार कौन है? हमारे उलमा ने इसकी वजाहत की। उलमा बताते हैं कि यहाँ पर बीमार लोगों से मुराद है वो लोग जो जरूरतमंद हैं। बीमार लोगों से मुराद है वो लोग जो जरूरतमंद हैं। और पैसे वाले लोगों से, सेहतमंद लोगों से मुराद वो लोग हैं जो पैसे वाले हैं। अब जो पैसे वाले हैं वो क्या काम करेंगे? जब साल पूरा हो जाएगा तो वो खुद से निकालेंगे, आपके इमाम निकालेंगे, सबका निकालेंगे, फितरा निकालेंगे, गरीब का हक निकालेंगे, ज़कात निकालेंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो बीमार लोग हैं वो सेहतमंद के पास जाएंगे, यानी जो जरूरतमंद हैं वो मालदार के पास जाएंगे, ताकि शायद मेरी शक्ल देखने के बाद ये हमको हमारा हक दे दे। समझ जाऊंगा, ये हमको हमारा हक दे दे हमें देखने के बाद। उसूल क्या है? उसूल ये है कि हमको उस गरीब का हक उसके घर पहुंचाना चाहिए। हमें गरीब का हक गरीब के यहाँ, मुझे जाकर अपने घर नहीं बुलाना, मुझे अपने घर किसी को, मुझे उस गरीब का हक उसके घर दरवाजे पर पहुंचकर उसे देना है। और अगर वो ले ले तो उसका शुक्रिया अदा करना है कि उसने मुझे बरीउ जिम्मा कर दिया। और हम क्या सोचते हैं कि हमने एहसान कर दिया। जाड़ों में अगर रजाई बांटेंगे, लिहाज बांटेंगे, कंबल बांटेंगे तो घर पे बुलाएंगे, आजा भैया ले जाओ अपने हिस्से का, और उसका फोटो भी खींचेंगे, नाम भी रजिस्टर में लिखेंगे, सब चीज़ें दिखाने के लिए। अभी मामले की आखिरी जमाने के लोग ऐसे होंगे, ये बाकायदा गरीब लोग सेहत करने पास जाएंगे, यानी शायद ये सोच दे कि अभी जो रखा है मेरे पास पैसा है, मेरा हक है, वो मुझे देंगे। अपना हक लेने जाएगा। लेकिन जरूरत यह है कि हमें हक उसके घर पहुंचाना चाहिए। मौला कभी किसी को अपने घर नहीं बुलाते थे, बल्कि मौला अली खुद उसके घर जाते थे। तमाम रात अपने कामों को बोरिया डाल कर गरीबों के घर तकसीम करते थे और बताते थे कि शरीयत का हुक्म ये है जो गरीब हो उसको घर बुलाकर और दलील न किया जाए, बल्कि उसका हक उसके घर पर पहुंचा दिया जाए। ये आखिरी जमाने के लोग होंगे। और अभी जाने पर कम बता दिए कलाम में, अब ये इमाम का जमाना है और वो जमाना है कि जब वो करीब है कि इमाम का ज़हूर हो जाएगा। तकरीबन बड़ी बड़ी अलामतें जो हैं वो ज़हूर की हो चुकी हैं और कभी भी जो है इमाम का ज़हूर हो सकता है। उसमें अलामत ये भी है, आप लोग गए होंगे और गुलूदार से करने के लिए मस्जिद कुफा, जो मस्जिद कुफा का जो वो है आपके मीनार, उस पर दरार पड़ जाएगी। कितनी बड़ी दरार पड़ेगी? मस्जिद कुफा में आप जाइए, अब चेक कराइए, बहुत छोटी दरार पड़ेगी ऊपर से नीचे। ये आखिरी ज़माने की अलामत इमाम के ज़हूर से पहले की कि मस्जिद कुफा के मीनार में दरार होगी। ये दरार जो है वो इमाम की विलादत, इमाम के आने की अलामत है। और हम ये सोचते हैं कि इमाम आखिर क्यों नहीं आते? 313 लोग हैं तो इमाम के साथ आएंगे, ठीक है।
लेकिन जब 313 पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद 10,000 का लश्कर होगा, फिर 1 लाख का लश्कर होगा, सबका नंबर आएगा इमाम के पास, जो मुर्दे होंगे उनको जिंदा किया जाएगा। तो आपके अंदाजा लगाइए कि 12 साल गुजर गए, क्या अभी तक 313 वजूद नहीं आए? 12 साल इमाम की ग़ैबत को गुजर गए, अभी तक 313 वजूद से नहीं आए। इन 313 में असाबे कहती हैं, इन 313 में कुछ करबला के लोग भी हैं, इमाम के शोहदा भी हैं। इन 313 के अंदर तकरीबन 7 गालिबन या 50 औरतें भी हैं। आप कहेंगे औरतों का क्या मतलब जिहाद से? तो जिहाद का मतलब इमाम की नुसरत का मतलब जिहाद ही कोई है। कोई खाना भी बनाएगा, कोई कुछ और काम भी करेगा, कोई बीमारों की कहना चाहिए कि दवा और उनकी कहना चाहिए शिफा का इंतजाम भी करेगा, कुछ उसमें औरतें भी हैं। और कितने बड़े बड़े उलमा गुजर गए, अभी किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े आलम गुजर गए जिन्होंने इमाम को देखा। ऐसे लोग गुजर गए तो इमाम के हरम में ताला हो जाता, और वो जाके फिर रात के 2 बजे ताला खुल जाता था, और इमाम के हरम में पहुँचते थे, सलाम करते थे, जवाब सलाम आता था। जब जवाब सलाम आता था तो कहना चाहिए उनको खुश भी होती, लोग पीछे लगे शादी वगैरह अपने उस्ताद से, रात के 2 बजे कहाँ जा रहे, कहा न जगह अक्षर की तरफ का अनुगत था, वो तो हरम बंद हो चुका। अब वो पीछे लग गया था और देखा कि जो उनके उस्ताद हैं वो जा रहे हैं। जैसे पहले दरवाजे पर पहुँचे तो दरवाजे में ताला टूटा, दरवाजा खुला, आगरा खुला, उस्ताद खुला। अगर इमाम के वहाँ पहुँचे, सलाम किया, जवाब सलाम आया, और जवाब सलाम आने के बाद में उन्होंने बाकायदा कहना चाहिए कि कोई सवाल किया इमाम ने कहा मुझसे सवाल क्यों करते, जो मेरा आखिरी बेटा उससे सवाल क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, बोला इस बात है कि वो कहाँ पर है, आपके जो आखिरी पर्सन हमारा आखिरी इमाम है पता नहीं कहाँ पर बताने का इमाम हो, कहा बोलते मस्जिद सहला में, तो सहला में है कहाँ की चलिए सहला में। अब वो उसको शादी का पीछे लगा रहा, एक मतलब रास्ते में उसको जो है खांसी आ गई। जैसे खांसी आई तो उन्होंने मुझकर देखा वो पूछे तो आपको पहला कब उससे गलती हुई मैं आपके साथ साथ था, मैं ये देखा था मेरे पास का ये वाक़या जो है वक्त की रखा मेरी जिंदगी में इस तरीके से इमाम से। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हमारे तो उलमा ने बाकायदा इमाम से बातें की हैं। आपके हाफिज किफायत हुसैन साहब जो हमारे यहाँ का कहना चाहिए कि किताबों का सबसे कीमती सरमाया है, हाफिज बदरुल हुसैन साहब, हाफिज किफायत हुसैन साहब, उनका मर्तबा कितना बुलंद होगा। यानी ये 2 उलमा ऐसे हैं, हाफिज किफायत हुसैन साहब और जनाब बदरुल हुसैन फातिह फैसला, जिस पर किताबों वाले जितना भी नाम करें वो कम है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे 2 आलम पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन 2 एक छोटी सी बस्ती के अंदर पैदा हुए हैं। नहीं, इनका वाक़या है, वहाँ से पाकिस्तान से रास्ता जाता है, ईरान में तारफ करने के लिए कोटा होके ये बस से जाने थे। अब ये की भाई मेरे साथ मैंने उसको देखा तो वो कोटा होके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। अब क्योंकि रास्ता होता है तो रास्ते में कहीं पर आराम करना होता कि नमाज पढ़नी होती है, एक जगह पर रुके ये, और रुकने के बाद में इन्होंने वहाँ पर कहना चाहिए कि क़याम किया, थोड़ी देर रुके, खाना वाना खाया, नमाज पढ़ी, अपनी ज़रूरियात को पूरा किया और उसके बाद में चलने लगे। जैसे ही चलने की तैयारी हुई फैसले करने की, एक ज़ईफ़ औरत आई, एक ज़ईफ़ा आई, और आने के बाद में हाफिज साहब से कहती है चलिए मेरे मरीज खाने पर फर्श बिठा हुआ, मेरी तैयारी है मरीज कर ली। अब सब लोग कह रहे हैं तैयारी, सब लोग बैठ चुके मसले सब बैठ जाएँ। तो अब उस ज़माने में कहाँ AC वगैरह होगा, या अगर AC होगा कि इतनी देर चलेगा, तो सब लोग गर्मी में बैठे थे अभी तैयारी। तो हाफिज साहब ने कहा भाई सब लोग जाना है, और देर से यहाँ रुकोगे तो इतनी देर में आई हो, और अब हम जो है जा रहे हैं कि नहीं बस मेरी चीज़ से चाहे आ रही 10 मिनट की मस्जिद कर लीजिए आप। अभी साहब बहुत समय किया, वो नहीं मानी, जब बहुत ज़्यादा हुआ तो उससे कभी मैं नहीं कर सकता। आखिरी में मेरा बात, आखिरी में मेरा बात आई, हाथ का सामने का हमसे मजबूत है, क्योंकि अकेले कोई थे, देखिए वसील हुआ और 50 आदमी का वसील करो, वकील साहब करो, वकील साहब करो, वकील साहब कहेंगे भैया 50 मेरे साथ मैं मजबूर हूँ, मुझे जाना है वापसी में, मतलब बात नहीं। अब जब वहाँ ईरान पहुँचे तो ईरान पहुँचने के बाद इन्होंने ज़ियारतें की, और ज़ियारत करने के बाद में ये बाहर बैठे थे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में। फिर खादिम आया, उस खादिम ने कहा किफायत हुसैन कौन है, किफायत हुसैन कौन है, ये खड़े हो गए। उन्होंने कहा किफायत हुसैन मैं हूँ।
کا امام نے طلب کیا ہے، اور جیسے ہی کہا کہ امام نے طلب کیا ہے تو ان سے زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی. کرائیے امام بات کرنا چاہتے ہیں. اب یہ آگے جو آپ ہوتے انہوں نے پورے اندر کا جو امام کا حرم ہوتا ہے، امام کا بازار اس کو خالی کرا دیا. سارے دروازے بند کر دیے، جیسے لیڈیز جو یہاں جاتے ہیں دارت کے لیے سب کو بند کرا دیا، سب کو باہر. تو ایک تھوڑی دیر کی آپ کو باہر جائیے، تھوڑی دیر کے بعد میں آپ آئیے. اب باہر ہم اکیلے کرنا، اور اب اس کے اندر جن کو ہاتھ ایک ہاتھ ساتھ لے ہوتے ہیں. اور جب یہ اندر پہنچ گئے تو جانے کے بعد میں وہ خادم بھی باہر چلا گیا. خادم بھی کیا مجالے ہو رہا ہے، اس نے بھی دروازہ بند کر دیا. ابھی حافظ صاحب نے کسی کتاب میں واقعہ نہیں ہے یہ، انہوں نے کسی کو بیان کیا کہ سینہ بسینہ اکثر چلا آیا، وہ کلی میرے پاس موجود ہے کہ سینہ بسینہ یہ واقعہ چلا آیا ہے. تو جب وہ دروازے بند ہو گئے اور ابھی تنہا تو دیکھا کہ ہرے رنگ کا ایک سبز رنگ کا نور جو ہے وہ ندی کے اندر برآمد ہوا. اور جیسے ہی وہ سبز رنگ کا نور برآمد ہوا تو ایک آواز آئی، حافظ کفایت حسین نجی سرکار کا وہ جو ضعیف عورت تم سے مجلس پڑھنے کے لیے کہہ رہی تھی، تم نے اس کی مجلس پڑھنے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ مولا ایسے ایسا معاملہ تھا، سب لوگ تھے اور سب بہت پریشان تھے اور میں نے ان سے بات کی کہ نہیں، تم جاؤ پہلے اس کے آگے مجلس پڑھو پھر آن کے زیارت کرو. فوراً آئے. آنے کے بعد میں قافلے سے کہا چلو، قافلے والے پریشان، ابھی تو ہم کو اسٹیشن پوچھنا ہے. کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں میں تمہیں راستے میں بتاؤں گا. کبھی راستے میں بس کے اندر انہوں نے واقعہ سنایا. کبھی یہ گئے اور جیسے ہی بس جا کر رکی وہی نئی بات سناتی ہوئی رہی. حافظ کفایت حسین آ گئے، یعنی وہ جانتی تھی کوئی بھیجنے والا ہے، اس نے انہیں بھیج دیا. اس کے یہاں 1.5 گھنٹے مجلس پڑھی اور 1.5 گھنٹے مجلس پڑھنے کے بعد میں پھر یہ دعوت کے لیے روانہ ہوئے. صلوات پر یہ ہمارے امام ہیں. ہر ہمارے حرکات و سکنات پر ان کی نظر ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، دل سے کیا کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. بس یہ ایام اللہ کے آخری دن ہیں. اور جن جابر کا میں نے تذکرہ کیا یہ وہی جابر ہیں کہ جو چوتھے امام کے ساتھ رہے. اور یہ وہ جابر ہیں کہ یہ سب سے پہلے جو امام کا پہلا چہلم آیا کربلا میں، جابر نابینا ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں اب اس کی اس سے پرانی کے نبی اس طرح لمبا زمانہ تھا کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا تھا. معلوم کے دن جابر کہاں پہنچے؟ کربلا. اپنے غلام کے ساتھ فرات کے پانی میں رک دیا. پتہ چلا کہ فرزند رسول کو قتل کر دیا گیا، خاندان رسالت ناراض ہو گیا. حسین کی قبر انہی قبروں کے درمیان میں ہے. اور وضو کرنے کے بعد اپنے خادم سے کہا یہ مجھے بتا ان قبروں میں میرے آقا حسین کی قبر کون سی ہے؟ تو وہ ملازم کہتا ہے آقا مجھے کیا معلوم، یہ بہت سی قبریں ہیں، ان قبروں میں مظلوم کربلا کی قبر کون سی ہے؟ ابھی یہ جابر کے ایمان کی منزل تھی کہ چھوڑ میرا ہاتھ پکڑ، مجھے ان قبروں کے درمیان لے کر چل. یہ معرفت کا عالم تھا. اس نے جابر کا ہاتھ پکڑا، کربلا کی قبروں کے درمیان جو کچی قبریں تھی لا کر جابر کو کھڑا کیا. ایک مرتبہ جابر نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بس اس سلام کا ہونا تھا کہ قبر حسین سے آواز آئی علیکہ السلام یا جابرو، اے جابر تم پر بھی ہمارا سلام ہو. جابر نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا دیا. اے مولا علی اکبر کا پرسہ لیجئے، اے مولا قاسم کا پرسہ لیجئے. ارے جس کے ٹکڑوں کو ہوا کے دامن میں گٹھری کی شکل میں آپ خیمے میں لائے تھے، اے مولا عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا پرسہ، اے مولا بھانجو علی اور محمد کا پرسہ، سارے پرسے دیے. ابھی جابر گریہ کر رہے تھے. ایک مرتبہ قبر حسین میں زلزلہ آیا. ایک بڑا آواز آئی جابر یہاں سے ہٹ جاؤ. جابر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ اب سے آواز آئی نہیں جابر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. ارے بہن اپنے
اپنے بھائی کا تحرک کرنے کے لیے آ رہی ہے. بس عزادارو جاوید ہٹے ابھی چند قدم چلنے پائے تھے, کیا دیکھا کہ سامنے سے بیمار امام آ رہا تھا. ایک مرتبہ جاوید نے امام کے گلے میں باہیں ڈال دی. جیسے ہی باہیں ڈالی امام نے کہ اے جاوید, ارے اپنے ہاتھوں کی طاقت کو کم کرو. ارے میرے کمر پر زخم ہے, میرے گردن پر توق کا نشان ہے, میرے ہاتھوں کا گوشت گھل چکا ہے. بس عزادارو, ایک مرتبہ لٹا ہوا قافلہ قبر حسین پر آیا. ایک مرتبہ زینب نے فرصہ دینا شروع کیا. اے بابا, اے بھیا حسین, آپ کے بعد سکینہ کی گردن میں رسی باندھی گئی, آپ کے بعد زینب کے بازو میں رسل بندھی. اے بھیا حسین, آپ کے بعد عباس کے بازو قلم ہوئے. اے بھیا حسین, ارے مرد ہو کر جوان بیٹے علی اکبر کا جنازہ اٹھانا آسان ہے, لیکن عورت ہو کر جلتے خیموں سے بیمار امام کو لانا مشکل ہے. اب ایک مرتبہ زینب نے حسین کا وہ کرتا جس پر جگہ جگہ خون کے نشان تھے نکالا, قبر حسین پر رکھا. عزادارو, ایک مرتبہ قبر میں زلزلہ آیا. اب ایک مرتبہ زینب نے کہا, بیٹا سید سجاد, ارے میرے غازی عباس کی قبر کہاں ہے؟ بیمار امام نے بھومی کی انگلی پکڑی, عباس کی قبر کے پاس آئے تو کیا دیکھا, بہت چھوٹی سی قبر ہے. کہا سجاد, یہ میرے غازی کی قبر نہیں ہو سکتی. ارے غازی کا قد تو بہت لمبا تھا, میرا بھائی تو قد میں بہت لمبا تھا, یہ عباس کی قبر کیسے ہے؟ امام نے کہا, پھوپھی, عباس کا لاچا پامال ہوا, عباس کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, ان ٹکڑوں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی قبر بنا دی گئی ہے. زینب نے قبر عباس پر گرا دیا, سکینہ کا کرتا قبر پر رکھا, عباس کی قبر کو زلزلہ آیا. اے بہن زینب, اب یہ سکینہ کا کرتا ہٹا لو. زینب نے کہا, بھیا عباس, تمہاری بھتیجی سکینہ شام میں رہ گئی. سکینہ نے سلام کہلوایا ہے اور کہا ہے چچا سے کہنا اب سکینہ پیاسی نہیں ہے. حضرات مومنین, جس مرحوم کی اشارے ثواب کی یہ مجلس ہے, ان کی روح کو ایک مرتبہ پورے ہم اور 3 مرتبہ پورے سورے کی تلاوت فرما کرتا ہوں.